आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करने जा रहे हैं, वो ये कि क्या पाकिस्तानी लोग जमहूरियत नहीं चाहते। इस सिलसिले में हम आज ये भी जानेंगे वजाहत साहब से कि हमारा जमहूरियत के साथ कैसा ताल्लुक रहा। तो मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त पाकिस्तान का जमहूरियत से किस तरह का ताल्लुक था, कैसी वाबस्तगी थी? सवाल तो अच्छा है जी और बहुत शुक्रिया आपका पारोश। हाँ जी। लेकिन जवाब इसका जरा मुश्किल है और ये भी मुमकिन है कि मेरी बहुत सी आरा ऐसी हों जो हमारे देखने वालों को पसंद ना आए, लेकिन राय देने वाले को अपने ज़मीर की रोशनी में बात करनी चाहिए और इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए जी कि उसकी बात को किस तरह से परसीव किया जा रहा कैसे है, परसीव किया जा रहा है, उसको अच्छा समझा जा रहा है या बुरा समझा जा रहा है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ताबे कर दें इस बात की कि हमने वही बातें कहना है जो सुनने वालों और देखने वालों को पसंद आए, तो फिर तो हम अपने ज़मीर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। फिर तो हमें नहीं कहना चाहिए। फिर तो हम देखने वालों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम सच का ढोंग रचा के वो बातें कह रहे होंगे जो सच नहीं होंगी, जो कि हमारा सच नहीं होंगी, हमारे ज़मीर के मुताबिक नहीं होंगी। जी देखिए, पाकिस्तान का जो क़याम है इसे अगर हम हिंदुस्तान की पार्टीशन से कुछ देर के लिए अलग कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी एक इंतजामी या रियासती इकाई नहीं रहा, ठीक है, ना अंग्रेज के आने से पहले और ना इवन उन 90 बरस में जब हम ब्रिटिश एम्पायर के बाकायदा सब्जेक्ट थे 1858 से 1947 तक। उस वक्त भी तो 560 से जायद सेमाई इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी ना? बिल्कुल मौजूद थी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पार्टीशन को अलग कर लेते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जमहूरी तरीकाकार के मुताबिक हासिल किया गया जी। अब इसमें कुछ दलाइल। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक वफाक है जिसकी 4 इकाइयां हैं और उन चारों इकाइयों ने ठीक है मुख्तलिफ तरह से अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को चूज किया। ठीक है, पाकिस्तान का इंतखाब किया, पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। सिंध असेंबली ने करारदाद पास की जी। ठीक है, ठीक है, मुंतखब इदारा सिंध के लोगों का। सिंध ने एक इकाई के तौर पे पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जो उस वक्त NWFP था, अब हम उसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। वहां पे प्लेबसिट हुआ जिसे इस्तिस्वाब रेफरेंडम कहते हैं, आसान लफ्जों में है जी। तो उसमें लोगों ने जो वोट दिए वो किसी फर्द को नहीं जी, वो एक सूबे की तरफ से पाकिस्तान के हक में या मुखालफत में वोट दिए जी। तो गोया उस वक्त के सूबा सरहद ने बतौर एक वफाकी इकाई जमहूरी तरीके से जी वोट के जरिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया जी। तीसरा, पंजाब एक क्रिश्चियन वोटर SP सिंघा साहब के डिसाइडिंग वोट से मगरबी पंजाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। वरना आज हम पाकिस्तान में ना होते। बलूचिस्तान में चूंकि बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, तो वहाँ कोयटा म्युनिसिपल कमेटी थी और फिर सरदार थे।
उनके फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल हुआ जी। इस पर कुछ पेचीदगियां हैं, उनका जवाब दिया जा सकता है लेकिन बात उलझेगी। 5वीं जो हमारी इकाई थी, उस वक्त तो हम 5 इकाइयां थी ना 47 में, बंगाल था। तो बंगाल में तो मुस्लिम लीग ने जो है वो हुकूमत बना रखी थी और फैसला किया था पाकिस्तान में शामिल होने का। बल्कि वो वह सूबा है जहाँ के अवाम की अक्सरियत ने बराह रास्त जो है वो मुस्लिम लीग को इलेक्ट किया था। हो गया, ये तो हो गया तरीकाकार। दूसरा, 2 बातें मैं पाकिस्तान के बानी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से अर्ज करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को जमहूरी होना है या गैर जमहूरी होना है या पाकिस्तान की रियासत को किस तरह का होना है, इसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा मुस्तनद राय किसी की हो नहीं सकती। बिल्कुल। Who can know better than the founder of the nation? Founding father of the nation. Right? मई 1947 को डून कैम्बल को, जो अब वक्त राइटर्स के भी नुमाइंदे थे और एक अखबार के भी नुमाइंदे थे, इंटरव्यू देते हुए कायद आज़म ने बहुत खूबसूरत लफ्जों में पाकिस्तान का वो तस्वुर पेश किया जो उनके जहन में था। जी। अंग्रेजी में है, मुख्तसर है, मैं पढ़ देता हूँ वो लाइनें, और अगर आप चाहेंगे तो मैं तर्जुमा भी बेहतर कर दूंगा। The government of Pakistan can only be a popular, representative and democratic form of government. पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ एक मुंतखब नुमाइंदा और जमहूरी हुकूमत हो सकती है। ये कायद आज़म कह रहे हैं जी, मई 1947 में कह रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके आगे वो कुछ लोग यहाँ पे जो सदारती निज़ाम के शोशे छोड़ते रहते हैं, उनके लिए अगला जुमला कायद आज़म ने शायद उन्हीं नाबगा रोजगार लोगों को जहन में रखते हुए कहा था। उन्होंने कहा था, इट्स पार्लियामेंट एंड कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब जो कैबिनेट, आपको पता ना कि कायदे ऐवान मुंतखब होता है, वो कैबिनेट बनाता है, और वो कायदे ऐवान और कैबिनेट दोनों पार्लियामेंट को अगर जवाबदेह हों, पार्लियामेंट को जवाबदेह हों एग्जीक्यूटिव, तो वो पार्लियामानी जमहूरियत होती है। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ऐवान को रिस्पॉन्सिबल है, सदारती निज़ाम में ये नहीं होता है। सदारती निज़ाम में वो बराह रास्त आवाम को जवाबदेह होता है। ठीक है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को जवाबदेह है तो वो पार्लियामानी निज़ाम है। तो कायद आज़म ने सिर्फ जमहूरी और मुंतखब और नुमाइंदा ही नहीं कहा, पार्लियामानी निज़ाम के भी सराहत के साथ, आंसरेबल होने के साथ, जी आंसरेबल होने के साथ कर दिया। फिर कहा, और वो पार्लियामेंट क्या होगी? पार्लियामेंट विल बोथ बी फाइनली रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट, जो वोट देने वाले हैं उन्हें, एंड द पीपल इन जनरल, और अवाम को जवाबदेह होगी पार्लियामेंट। विदाउट, नाउ हियर कम्स द लाइन, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन of caste, creed and sect, which will the final deciding factor with regard to the policy and program of the government. जब कायद आज़म ये कह रहे हैं कि कास्ट, क्रीड या सेक्ट की बुनियाद पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, तो वो एक सेकुलर जमहूरी रियासत का तस्वुर दे रहे हैं। ये तो था मई 1947। जी। ये इंटरव्यू दिया गया 3 जून प्लान से कोई 1 हफ्ता पहले। 11 अगस्त 1947 जी, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इफ्तिताह हुआ। कायद आज़म कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के दस्तूर साज असम्बली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, एंड ही
रोज टू स्पीक, उन्हें तकरीर करना थी. ये वो तकरीर है जिसे मैं एक शहरी के तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान के हर दफ्तर में, हर दरसगाह में, हर कमरा जमात में लिखा होना चाहिए, आवेजा होना चाहिए. कायद आज़म ने कहा, यू आर फ्री, आप आजाद हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर mosques, temples, or any other place of worship in the state of Pakistan. That has nothing to do with the business of the state. ये मेरे लफ्ज नहीं है, मेरे दिल पर जरूर लिखे, क्योंकि इसमें मेरी कौम के बनाने वाले ने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन तस्वीर पेश की. ये रियासत का काम शहरियों के हक के इबादत की हिफाजत करना है, उनके अकीदे को जज नहीं करना, मुसल्लत नहीं करना, बिल्कुल एनफोर्स नहीं करना. और क्योंकि खुले लफ्जों में कह दिया कि इसका रियासत के कारोबार से, बंदोबस्त रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a democrat and he wanted a democratic Pakistan. कायद आज़म और लियाकत अली खान साहब के तसव्वुरे पाकिस्तान में फर्क था. एक जो कि कायद आज़म थे, वो एक अर्बन प्रोफेशनल मिडिल क्लास, अच्छा, तालीम याफ्ता शख्स थे. लियाकत अली खान एजुकेटेड थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, लॉ पढ़े हुए थे, लेकिन वो करनाल के ताल्लुकातदार थे, अशराफिया थे. वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी. ठीक है. हाँ. कायद आज़म की वफात सितंबर 1948 में हुई और 12 मार्च 1949 को लियाकत अली खान साहब ने दस्तूर साज असेंबली से एक ऐसी करारदाद मंजूर करवाई जो कायद आज़म के तसव्वुरे पाकिस्तान से बिल्कुल मुतज़ाद थी. जी. कायद आज़म अल्टीमेटली पार्लियामेंट को, हुकूमत को, चीफ एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह ठहरा रहे हैं अवाम के सामने. तो हुक्मरान किसको मान रहे हैं? अल्टीमेटली अवाम को. लियाकत अली खान की करारदाद मकासद में हक के हाकमियत आला अल्लाह के सुपुर्द की गई और फिर उनकी नियाबत नुमाइंदगान के जरिए. अब मैं किसी के मजहबी अकीदे पे राय नहीं देता, ना देनी चाहिए, बिल्कुल. लेकिन कानूनी बात यह है कि अल्लाह एक मजहबी तसव्वुर है जो ना तो नेचुरल पर्सन है. कानून में दो तरह के पर्सन होते हैं ना, नेचुरल पर्सन, जैसे अगर अदालत में खड़े हूं तो मैं और आप दोनों अलग अलग नेचुरल पर्सन कहलाएंगे. फर्ज किया मैं और आप मिलके कंपनी बना लें, ठीक है, वो कंपनी जो है ना वो किसी मुकदमे में फ्रीक होती है जी, तो वो लीगल पर्सन है. ठीक है, राइट, आई गेट इट. God is neither a natural person nor a legal person and therefore cannot be held accountable. Agree. Right? ठीक है. ये गड़बड़ है, इसमें इनहराफ हो गया. हमारे और इंडियन जो भी ये करारदाद मकासद है उसमें यही डिफरेंस है ना, सोवरेनिटी का. एक ही नुक्ते का फर्क है, बाकी 7 निकात ही उसमें है, 7 ही उसमें है. सोवरेनिटी का फर्क. 6 जनवरी 47 को वो पेश की गई और 21 या 22 जनवरी को वो मंजूर की गई. सारी की सारी करारदाद मकासद इंडिया और पाकिस्तान की एक ही है, फर्क सिर्फ हाकमियत आला का है, सावंटी का है. जी बिल्कुल. बट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा ना, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. मुझे नस्ब है ना, रॉबर्ट, मुझे याद नॉट टेकन, उसकी जो आखिरी लाइन है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस.
اس کے باوجود لیاقت علی خان پاکستان میں ایک مقبول وزیر اعظم تھے، آئین سازی کی طرف ہم بڑھ رہے تھے جی 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک صحافی کے طور پہ میں نے اس خاص موضوع پہ کافی ریسرچ کی۔ میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان 4 یا 5 لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو لیاقت علی خان کی شہادت کے براہ راست ذمہ دار تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں جو براہ راست ذمہ دار نہیں تھے بٹ ور ان دا لوپ۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ لیاقت علی خان کی جو شہادت تھی وہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کے اختیار کا خاتمہ تھا، کیونکہ گورنر جنرل کون بنے؟ غلام محمد۔ یہ کون غلام محمد تھے؟ یہ وہ غلام محمد تھے جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ میں ایڈیشنل سیکریٹری تھے 14 اگست 1947 کو۔ وہ پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے، اور اتنا بڑا جمپ اور اتنا عجیب جمپ انہوں نے 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو، جن کی حکومت نے چند روز پہلے بجٹ منظور کروایا تھا، بجٹ کی منظوری بذات خود پارلیمانی جمہوریت میں ایوان کے اعتماد کا ووٹ سمجھا جاتا ہے، ڈسمس۔ 1958 تک مشرقی پاکستان سے صرف 2 افراد وزیر اعظم بن سکے۔ بوگرا کو اگر آپ لگا لیں، بوگرا صاحب جو ہے وہ لائر تھے اور ڈپلومیٹ تھے، انہیں سیاستدانوں میں کہاں گنے، لیکن خواجہ ناظم الدین اور حسین شیخ سہروردی بوتھ فار ڈسمسڈ، اگنوبلی، باعزت طریقے سے نہیں۔ ایک خاص پس منظر ہے بیوروکریسی کے پاکستان میں سیاسی قوتوں پہ حاوی ہونے کا۔ اس میں سیاسی قوتوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے ہمارے ڈاکٹر صفدر محمود مرحوم کی مسلم لیگ کا دور حکومت، بہت واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ کیا کمزوریاں تھیں بطور ایک سیاسی جماعت کے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، بڑی آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ یہ جو بیوروکریسی 1951 سے 58 تک کر رہی تھی، جی، اس میں غلام محمد بھی تھے، اس میں چودھری محمد علی بھی تھے۔ اس کے پیچھے بیوروکریٹ کے پیچھے کوئی عوامی تائید تو نہیں ہوتی۔ دس از ویری ٹیکنیکل، اس میں کون سی سلیکشن ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا تھا؟ ایوب خان کی بندوق تھی اور اسکندر مرزا کی سازش تھی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور ایوب خان 1951 سے یہ ملک چلا رہے تھے۔ 7 اکتوبر 1958 کو اس حقیقت کا صرف اعلان کیا گیا جو گراؤنڈ پہ موجود تھی 1951 سے، جب دستور ساز اسمبلی توڑ کے بوگرا کو دوبارہ وزیر اعظم نامینیٹ کیا غلام محمد نے، تو اس وقت پردے کے پیچھے لٹرلی بندوق اٹھائے کھڑے تھے ایوب خان، اور فوج کی تحویل میں محمد علی بوگرا کو ایئرپورٹ سے ایوان گورنر جنرل ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، 7 وزرائے اعظم۔ پاکستان کے لوگ جمہوریت نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان کے لوگوں نے 8 سے 10 مارچ تک پنجاب کے صوبائی انتخابات میں جی
ایک مثال دے دیتا ہوں صرف اس کی. مرزا ابراہیم صاحب، مرزا ابراہیم ٹریڈ یونین رہنما تھے، ریلوے کے مزدوروں کے بہت بڑے، بہت جمہوری اور عوام دوست ذہن رکھنے والے آدمی تھے. ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کے امیدوار تھے احمد سعید کرمانی. مرزا ابراہیم جیت گئے اور دوبارہ ووٹوں کی گنتی کروائی گئی. سعید جعفری نام کا ایک کمشنر تھا لاہور کا، پہلی دفعہ اس لفظ استعمال کیا گیا جھرلو. مرزا ابراہیم کے ووٹر مزدور تھے، لوکو شیڈ ورکشاپ میں کام کرتے تھے، ان کے ہاتھ لوہے کی مشینوں کو، ریلوے ورکشاپ تھی نا مغل پورہ لوکو شیڈ، تو وہ ان پہ وہ سیاہی یا کالک انگلیوں پہ لگی ہوتی تھی، تو جس ووٹ پہ وہ لگی ہوتی تھی اس کو ڈسمس کر دیا جاتا، یہ ووٹ قابل قبول نہیں ہے. دیٹ واز جھرلو. That was how bureaucracy was manipulating the will of the people of Pakistan. اگلا سنیے. اس سے پہلے جو قیوم خان نے انتخابات کروائے اس میں بابڑا، ہم آپ نے نوٹ کیا کہ اتنے بہت سے ایک دوسرے سے گلے شکووں کے باوجود جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ پاکستان کے ہر خطے سے محبت کرتے ہیں. If I am a patriot Pakistani, it is not possible for me کہ میں صرف پنجاب کی بات کروں. مجھے سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی سے اتنی ہی محبت کرنا ہے، اور میں کرتا ہوں اور مجھے کرنی چاہیے. بابڑا کے مقام پہ جو ہے وہ سینکڑوں پختونوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ انتخابات تھے جو قیوم خان نے کروائے تھے. تیسرے، ایسٹ پاکستان، اس وقت تک تو وہ ایسٹ بنگال کہلاتا تھا، وہاں انتخاب ہوا مارچ 1954 میں. ٹوٹل 309 یا 310 نشستیں تھیں. 301 جگتو فرنٹ نے جیتی اور صرف 9 مسلم لیگ نے. اس حکومت کے وزیر اعلیٰ کو اے.کے. فضل الحق کو غدار قرار دے کے ڈسمس کیا گیا within 3 months. یہ وہ فضل الحق تھا جس نے پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی. اگر ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا تو کیا وہ جمہوریت نہیں چاہتے تھے؟ پاکستان میں جمہوریت پہ قبضہ کیا گیا ہے، عوام کے حق حکمرانی پہ قبضہ کیا گیا ہے. پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت دوستی پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. بالکل. وہ صحافی تھا، وہ وکیل تھا، وہ سیاستدان تھا، وہ گلی کا آدمی تھا. 75 برس گزر گئے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے جمہوریت کا تعلق جو ہے جمہوریت سے وابستگی نہیں نکالی جا سکتی. بالکل. تو اس لیے یہ میں نے چند مثالیں پیش کی. ایک آخری بات پھر آپ مہربانی کیجیے گا، بات کیجیے گا. ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جی میں لندن کے ایک اسپتال میں پڑھا تھا. ایوب خان کا ایک بڑا ذاتی سا معاملہ تھا کہ جب وہ کوئی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی قوم کے ساتھ کوئی جرم کرنے کا فیصلہ کرتے تھے تو انہیں پیچش ہو جاتے تھے. یعنی وہ فیصلہ کرنے کے بعد اسپتال میں جا کے داخل ہو جاتے تھے، ایلی بائی دیتے تھے قانون کی زبان میں کہ جی میں تو موجود ہی نہیں تھا. اچھا. یہ آپریشن جبرالٹر کا فیصلہ کر کے بھی جا کے بیٹھ گئے تھے پہاڑوں میں. یہ 54 میں بھی انہوں نے وہاں بیٹھ کے 1 یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا. لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے سوچا کہ آئیے فوجی طریقے سے سوچیں کہ پاکستان کے معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ پاکستان کے لوگوں کی رائے کو اولیت دینا ہے، بالادستی دینا ہے. ایک سرکاری ملازم کا کیا کام ہے؟ 45 برس کی اس کی عمر ہو اور وہ فوج کا سربراہ ہو اور وہ پاکستان کی اس فیڈریشن میں ایک طرف 56% عوام ہے ایسٹ پاکستان میں
ایسٹ بنگال میں اس وقت, اور ایک طرف جو ہے وہ 4 وفاقی اکائیاں, چاروں وفاقی اکائیوں کو ایک کر کے دونوں کو پیرٹی یعنی برابری, تو وہ 6% کدھر گئے. اور یہ تو فیڈریشن بنا تھا اکائیوں کے نام پہ, کس نے حق دیا کہ ان اکائیوں کو ختم کیا جائے؟ تو 1 یونٹ actually was the beginning of the farce in the name of revolution. یہ ریولیوشن ہوتا ہے, یہ ٹن پاٹ سپاہی جو ہے, یہ ان کا, اس کو ریولیوشن کہتے ہیں. ریولیوشن کی اور ڈیفینیشن کس دن اس پہ بات کریں گے, بالکل اور چیز ہے. لیکن 1 یونٹ کا مطلب تھا کہ ہم نے پاکستان توڑنے کا فیصلہ کر لیا. 1 یونٹ کا مطلب تھا کہ یہ صرف 6% نہیں سمجھیے نا, اہم بات یہ ہے کہ اکثریت ختم کر دی گئی. اور جو یہاں کی اکائیاں تھیں, وفاقی اکائیاں تھیں, ان کی بطور فیڈرل یونٹ کے تشخص, کردار, اس کو ختم کر دیا گیا اور اسے پاکستان پہ مسلط کیا گیا. سلیوٹ ہے ان سندھی کارکنوں کو, ان بلوچ کارکنوں کو, ان پختون کارکنوں کو, بنگالی کارکنوں کو, پنجابی کارکنوں کو, سیاسی کارکنوں کو, جنہوں نے 1 یونٹ کے خلاف جدوجہد کی, جیلوں میں گئے, حکومتوں سے نکالے گئے, بدنام کیے گئے, لیکن 1969 میں 1 یونٹ ختم ہوا. ایک 1 ووٹ کا پرنسپل ریسٹور ہوا. آگے چل کے کیا ہوا وہ بالکل الگ بات ہے, لیکن میں بات کو 58 تک لانا چاہ رہا تھا. اس میں 1 یونٹ واز اے پیوٹل پوائنٹ. دستور ساز اسمبلی کا توڑے جانا واز پیوٹل پوائنٹ. ٹھیک ہے. اسیسینیشن آف لیاقت علی خان واز پیوٹل. قرارداد مقاصد کی منظوری پاکستان کے عوام کے حق کے حکمرانی کو ختم کرنا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو اب آپ نے بتا دیا انیشیل ٹائمز میں کیا تعلق رہا ہمارا جمہوریت کے ساتھ, جمہوریت نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا, ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اب آئیں یحییٰ اور ایوب کے دور میں, تو ان کا جو مارشل لا تھا, اس کو کس طریقے سے, اس کی کس طریقے سے مزاحمت کی پاکستانی عوام نے؟ 8 سال سے جی یہ جو سیاستدانوں کی اور وزرائے اعظم کی آمد و رفت ہو رہی تھی, جی, اور بکے ہوئے قلم جی, لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کا متحمل نہیں ہو سکتا, اسے ڈنڈے کی ضرورت ہے. اور جس سیاسی جماعت کو قوم کی قیادت کرنا تھی, جس نے یہ ملک بنایا تھا, اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ جو وزیر اعظم بنتا تھا اسی کو صدر بنا لیا جاتا تھا. اور جو لوگ اس ملک میں جمہوریت چاہتے تھے, جی, سب سے پہلا اولین سر فہرست نام تو اس میں عبدالغفار خان عرف باچا خان کا آئے گا. 18 سال قید کاٹی اس نے پاکستان میں, جس میں سے 8 سال مسلسل قید تھی. اور کون سی قربانیاں چاہیے. حسن ناصر کو لاہور کے قلعے میں تشدد کر کے, ٹارچر کر کے جو ہے وہ شہید کیا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا. سیفٹی ایکٹ کے نام سے جو کچھ بنا تھا, اس میں جو ہے وہ ہمارے صحافیوں کو, سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ایوب خان جب تشریف لائے تو جو میں نے کہا بکے ہوئے قلم, کچھ نام لے دوں, اس میں زیادہ نام بھی لے سکتا ہوں, شرمندگی ہی ہے کیونکہ اسی پیشے سے میرا بھی تعلق. بالکل. زیڈ ایس فلیری, جی, حمید نظامی, جس نے اپنے اخبار میں اداریہ لکھا کہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ مستعفی ہوں, اور اس کے 3 دن بعد جو ہے غلام محمد نے انہیں ڈسمس کر دیا. الطاف حسین ڈاؤن والے, میم چھین, یہ وہ لوگ جن کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ اس ملک میں
لوگوں کے جمہوری حقوق کی بات کریں. جمہوری حقوق کی بات ظفر علی خان نے کرنا تھی، ذمہ دار نے. کیا بات کرتے ہیں. لوگوں کو برگشتہ کیا گیا جمہوریت سے. کارنامے جرائم خود کیے جا رہے تھے جمہوریت کے خلاف، اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جمہوریت کی وجہ سے آپ کی یہ فلاز ہیں یہ آپ کے. تو ایوب خان کو ابتدائی طور پہ کوئی زیادہ مزاحمت نہیں پیش آئی. اچھا. حتیٰ کہ محترمہ فاطمہ جناح نے، جو کہ بہت شرمناک بات ہے ہماری تاریخ میں، 29 اکتوبر جب یعنی اسکندر مرزا کو فارغ کرنے کے 2 دن بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان سے ملاقات کی اور ان کی فوجی بغاوت کا خیر مقدم کیا. اس آئین کو توڑے جانے کا خیر مقدم کیا جسے ہم نے 9 برس کی محنت سے 23 مارچ 1956 کو پروملگیٹ کیا تھا. اور جس شخص نے اپنے دستخط سے اس کو پروملگیٹ کیا تھا اسکندر مرزا، اسی نے اپنے دستخط سے وہ دستور توڑا. جس نے 62 کا آئین اپنے دستخط سے جو ہے آئی فیلڈ مارشل ایوب خان قوم کو یہ آئین دیتا ہوں، اسی نے اپنے دستخط سے اپنی آخری تقریب میں استعفیٰ دے کے اسی دستور کو توڑا. کیونکہ اس نے دستور کے مطابق دستور کے مطابق اسپیکر کو جو ہے وہ حکومت جانا تھی، اس نے یحییٰ خان کو دی اور یحییٰ خان نے اس سے لی. ایکچولی دی بھی کوئی نہیں، اس نے ڈنڈے کے زور پہ اس نے یہ یرغمالی بنا لیا تھا. ایک برس پہلے فروری 68 میں ایوب خان کو، حتیٰ کہ اس کی اہل خانہ تک اس سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. ایوب خان نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیے، پہلی بات ہمارے ملک کا دستور توڑ دی. اس میں اچھائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے ملک کے نمائندوں کا بنایا ہوا دستور تھا. دستور کے بغیر ایک ریاست ایسے ہے جیسے وہ تسبیح جس کا دھاگا ٹوٹ جائے، کیونکہ دستور وہ دھاگا ہے جس میں قوم کی اکائیاں پروئی جاتی. بالکل. ایوب خان نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس نے ایبڈو کے قانون کے تحت 100 کے قریب سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا. غالباً کو 6 کے قریب بری ہوئے. اس نے اس سیاستدانوں کی اس جنریشن کو، اس نسل کو ملیا میٹ کر دیا جو پاکستان بنانے والے تھے. جب پاکستان بنا ہے تو ایوب خان کا پاکستان کی فوج میں سینیارٹی کے لحاظ سے 10واں نمبر تھا، اور وہ سہروردی کو 6 برس کے لیے جیل بھیجے. اس سہروردی کو جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھا. تو پوری جو سیاسی قیادت تھی اس کو ملیا میٹ کیا. لیکن سیاستدان سیاست کا ہنر جانتا ہے. ٹھیک ہے. 62 کے انتخابات، وہ 62 کا آئین آیا، انتخابات ہوئے. مولوی تمیز الدین، وہ اسپیکر جسے 55 میں جسٹس منیر نے اس کا حق نہیں دیا تھا، وہ اسپیکر بنے مولوی تمیز الدین. کیونکہ پارلیمنٹ وہ فلور ہے جس سے کبھی کسی حالت میں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. بہتر. کیونکہ اسی سے راستے نکلتے ہیں. بالکل. اپنے ہی آئین کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے تھے ایوب خان. ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن دھاندلی سے جیتا. نو ڈاؤٹ. اور اس دھاندلی سے ان کی جو ذلت ہوئی اسے مٹانے کے لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ملٹری رن آف کچھ میں، اور پھر آپریشن جبرالٹر، اور آپریشن جبرالٹر کے کانسیکوینسز میں جو ہے وہ سپٹمبر کی لڑائی. اگر سپٹمبر کی لڑائی رات کے اندھیرے میں 6 ستمبر کو شروع ہوئی تھی تو معاہدہ تاشکند میں 5 اگست کا ذکر کیوں ہے؟
ہم اپنے عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں نا, پوری دنیا کو تو نہیں بنا سکتے. دنیا تو جانتی ہے. ٹھیک ہے. ایوب خان نے چونکہ وہ فوج کی نمائندگی کرتے تھے اور 56% آزادی والے ایسٹ پاکستان کی فوج میں نمائندگی صرف 5% تھی, اور وہ ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے تھے کہ اس پاکستان جو ہے وہ بھلے الگ ہونا چاہے تو ہو جائے. انہوں نے کہا بھی ہم اکثریت میں ہیں, ہم کیوں الگ ہوں, آپ کو ضرورت ہے آپ ہو جائیں. یہ ایسٹ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا رد عمل تھا. لیکن پھر اگرتلہ سازش, جو کہ آپ سمجھ تو جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اگرتلہ سازش کی وہی حیثیت تھی اس وقت 68-67 میں جو 2007 اور 2008 میں عدلیہ بحالی تحریک کی تھی. مقصد ایک ہی تھا کہ ایک بندہ جو اب ادارے کے لیے لائبلٹی بن رہا ہے اس کو ہٹا کے نیا بندہ لایا جائے. یحییٰ خان صاحب نے انتخابات کروائے 1970 کے دسمبر میں ہوئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتخابات شفاف تھے, وہ قطعی شفاف نہیں تھے. اس میں ایون صدر نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے یہ تک لوگوں کو معلوم تھا. اگر صدر کے ڈرائیور کو معلوم تھا کہ وہ قیوم خان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو کسی اور کو باقی کون آ جاتا. پیسے بانٹے گئے. جو ہمارے آج کل سیاسی رہنما ہے نا پی ٹی آئی کے اسد عمر اور مسلم لیگ نون کے محمد زبیر, یہ دونوں بھائی ہیں, ان کے والد غلام عمر, یہ ویسٹ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے, اور این ایم رضوی اس پاکستان میں along with راؤ فرمان. تو وہ انتخابات شفاف نہیں تھے. اس کے باوجود 300 سیٹوں میں سے 160 عوامی لیگ نے جیتی, میجورٹی. لیکن اب پیچیدگیاں تھیں اس میں. ان پیچیدگیوں پہ سیاستدان بیٹھ کے سمجھوتا کر سکتے تھے اگر اس میں بیچ میں ایک رکاوٹ نہیں آتی, اور وہ رکاوٹ تھی کہ یحییٰ خان اپنی صدارت قائم رکھنا چاہتے تھے. ہر ڈکٹیٹر کا ایک ہی مسئلہ ہے, بلکہ ہر حکمران کا ایک ہی مسئلہ ہے. جمہوری حکمران کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اگر وہ جمہوری ہو, جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جانا پڑتا ہے. جمہوریت نام ہی اس بات کا ہے. تسلسل. 20 جولائی 1945 کو جنگ جیتی جا چکی تھی, دوسری عالمی جنگ, اور اس جنگ کے جیتنے والوں میں سر فہرست نام ونسٹن چرچل کا تھا. اور وہ جنگ جیتنے کے بعد ایک عالمی سطح کے مدبرین کی میں سر فہرست تھا. انتخاب کا نتیجہ آتا ہے تو وہ انتخاب ہار گیا, اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا دس از ڈیموکریسی, دس از واٹ وی ہیو بین فائٹنگ فار. گیا اس نے ملکہ کو جو کنگ جارج کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیے. تو یہ جمہوری رہنما کو یہ پرابلم نہیں ہوتا, اس کا یقین ہوتا ہے عوام کی رائے پہ, عوام کی ول پہ. یہاں تک بات کو ختم کرتے ہیں اس سیشن کو. لیکن یہ آخری جملہ کہ مشرقی پاکستان جمہوریت کی وجہ سے الگ نہیں ہوا, جمہوریت کا جمہوری فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے الگ ہوا. اگری. جی, پاکستان میں جمہوریت کا جو ابتدائی سفر ہے اس کی ڈیٹیلز پہ ہم نے پارٹ 1 میں بات کی, اور پارٹ 2 میں ہم اس سفر کو کنٹینیو کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں.